بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں فرمایا نا وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، کس حدیث پر عمل کرتے ہوئے؟ علیکم بسنتی، تم پر میری سنت کی اتباع لازم ہے، یہ حصہ ہے حدیث کا، اور جماعت صحابہ کی سنت یا طریقے پر چلتے ہیں، جماعت صحابہ کی سنت یا طریقے پر چلتے ہیں، کس حدیث پر عمل کرتے ہوئے؟ ایک تو اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میری سنت کی اتباع تم پر لازم ہے، اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کی اتباع تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ دوسری حدیث کون سی ہے؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب یہاں پر ستاروں سے تشبیہ دی ہے، وجہ یہ تھی کہ پہلے جب یہ آپ کے یہ راستہ بتانے والی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی جو آج کل ہے، تو صحابہ کرام اور اہل عرب خصوصاً اور اس سے پہلے بھی لوگ ستاروں کے ذریعے سے راستہ معلوم کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے سے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ ستارہ ہے، اور اس ستارے سے اب یہ ستارہ جو ہے ستاروں کو ان کو اتنی پہچان ہوتی تھی تو یہ راستہ کہاں جا رہا ہے، ملک شام کی طرف جانا ہے یا مشرقی ممالک کی طرف جانا ہے، وہ ستاروں کے ذریعے سے راستہ، ستاروں کو دیکھ کر راستہ پہچانتے تھے کہ اس کے بعد یہ ستارہ اس طرف اگر جائیں تو یہ ستارہ جو ہے یہ ملک شام کی طرف راستے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسا آپ کے یہاں علامات لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ ادھر جانا ہے 2 نمبر جانا ہے تو ادھر جائیں، لطیف آباد سے باہر جانا ہے تو ادھر جائیں، کراچی جانا ہے تو ادھر جائیں، کوئٹہ جانا ہے تو اس طرف جائیں، لگی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ ستاروں کے ذریعے سے پہچان لیا کرتے تھے، انہوں نے یہ علامات مقرر کی ہوئی تھی، تو ستاروں کے ذریعے سے وہ راستہ معلوم کر لیتے تھے رات کے اندر، دن میں تو راستہ ویسے ہی نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے ستاروں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ بھی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے شریعت محمدیہ کے راستے پر درست چلنے والے کہلاؤ گے، ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ اس لیے ہم جماعت صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، اس اعتبار سے اہل سنت والجماعت۔ اچھا، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سنت کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ اتباع کہتے ہیں جو شخص جو کام کرے دوسرا بھی اسی کے مطابق وہی کام کرے، جو شخص جو کام کرے، اگر ایک شخص کوئی کام کر رہا ہے دوسرا اس کو دیکھ کر بالکل اسی کے مطابق وہی کام کر رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی اتباع کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلا، اب ایک شخص نے تھیلے میں سے پیسے نکال کر تقسیم کرنا شروع کیے غریبوں میں، اور دوسرا شخص گیا، وہ تھوڑی دور بیٹھ کر اس نے زمین کھودنا شروع کر دی، کوئی کہے گا کہ یہ دوسرا والا اس کی اتباع کر رہا ہے، کیوں کہ وہ کام ہی الگ کر رہا ہے، وہ اور کام کر رہا ہے، یہ اور کام کر رہا ہے۔ تو اتباع کہتے ہی اس کو ہے، اطاعت کہتے ہی اس کو ہے، حتیٰ کہ حذو النعل بالنعل کے الفاظ تک آئے کہ جس طرح قدم قدم پر کے نشانات پر اتباع کی جاتی ہے کہ جس جگہ اس کے قدم پڑے اس جگہ قدم رکھ کر بندہ چلے، اتنی اتباع کا حکم دیا گیا کہ اتنی مکمل اتباع کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، یہ شرط ضروری ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا
اور کسی نے اجازت لی تو، یا کسی نے اگر شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت نہ ہو، ان کے علاوہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کی اتباع کی جائے۔ مثال کے طور پہ روزوں کا معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے روزے رکھتے تھے، ایک صحابی نے دیکھا، پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، معصوم من اللہ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے ہیں تو پھر ہمیں تو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل، تو میں ساری زندگی سوؤں گا ہی نہیں، آپ قیام اللیل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جن نے روزہ رکھا تھا ان سے کہا کہ ایسا مت کرو۔ فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے روحانی طور پر، روحانی طور پر مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت سے وہ کھلایا پلایا جاتا ہے کہ وہ میری جسمانی اور ظاہری ضرورت کو بھی پورا کر دیتی ہے، لیکن تم ایسا مت کرو کیونکہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، تم پریشان ہو جاؤ گے، تم لوگ مت کرو، منع فرما دیا سختی سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس طرح جو ان چیزوں کی ہمیں اتباع کرنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت نہ ہو، امت کو اس سے روکا نہ گیا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کہلاتی ہے، اور یہ اتباع کرنے والا۔ اسی طرح حضرات خلفاء راشدین، 4 جو خلفاء ہیں، کم سے کم ان کی سنت کی، ان کے طریقے کی اتباع کی جائے ہمارا پورے دین اسلام کے اندر، اور ہم اہل سنت والجماعت کے طریقے دیکھ لیں، کون سا ایسا طریقہ ہے جو خلفاء راشدین کی بھی سنت سے باہر نکل رہا ہو۔ خلفاء راشدین کی سنت، اور بہت سارے صحابہ کرام، وہ تو الگ بات ہے، ان کا تو طریقہ ہے ہی، پر خلفاء راشدین سے بھی کسی کی سنت باہر نہیں نکلتی۔ تو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنت خلفاء راشدین کی اتباع کرتے ہیں، جماعت صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی دلیل لیتے ہیں، ان کی بھی اتباع کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی اتباع کرتے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین کی بھی اتباع کرتے ہیں، ہم ہر صحابی کی اتباع کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی اتباع کرتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی حدیث کی بھی ہم اتباع کرتے ہیں، سارے صحابہ کرام کی ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اری بات سمجھ میں؟ اس لیے جماعت، اس لیے آپ کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اس لیے ان کی اتباع کرنے والا سنی کہلاتا ہے، ان کی اتباع کرنے والا سنی کہلاتا ہے۔ اپنی من پسند باتوں کی اتباع کرنا، اس کو دین بنا لینا، وہ سنی نہیں کہلاتا۔ اب یہاں پر چونکہ ربیع الاول شروع ہوا ہے، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، بہت سے سوالات ہوتے ہیں ویسے تو، سب سے پہلا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے کہ آپ لوگ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر خوشی نہیں مناتے؟ سوال آیا سمجھ میں کہ آپ لوگوں کو، آپ دیوبندیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے کہ آپ کی ولادت خوشی کا موقع ہے، آپ اس ولادت کے دن پر، ولادت کی تاریخ پر خوشی نہیں مناتے، جشن نہیں مناتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے تقاضۂ محبت کو سمجھنا چاہیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے محبت کہتے کس کو ہے۔ ایک شخص دوسرے سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پہ لوگوں کے سامنے کسی شخص نے کہا مجھے فلاں سے محبت ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے، سب سے پہلا جو اس کی اس بات پر جو سب سے پہلا نتیجہ ہوگا، وہ دیکھنے والے اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے، سب سے پہلی نظر اس کے ظاہر پر ڈالیں گے کہ اس کا ظاہر اس بندے جیسا بھی ہے جس سے یہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، سب سے پہلا، اور اس طرح ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا
جو اس کی اس بات کا نتیجہ نکلے گا، اس کی اس بات پر جو سب سے پہلا جو ہے ریئیکشن آئے گا، جسے آپ لوگ انگلش میں ریئیکشن کہتے ہیں، وہ کیا آئے گا؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے کہ یہ دعویٰ تو کر رہا ہے کہ میں فلاں سے محبت، مجھے فلاں سے بہت محبت ہے، آیا اس کا ظاہر فلاں کے جیسا ہے یا نہیں؟ آیا اس کا ظاہر فلاں کے جیسا؟ آپ ابھی کا ماحول لیں، ایک شخص آ کر کہتا ہے مثال کے طور پر کہ مجھے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے محبت ہے، یا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے محبت ہے، یا ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے محبت ہے، یا مجھے کوئی کہتا ہے مجھے حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم سے ان سے محبت ہے۔ سب سے پہلے دیکھنے والا شخص اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا، اگر اس کا ظاہر اس کے خلاف ہوگا، وہ یہ کہے گا بھی کہ فوراً وہ یہی کہے گا زبانی جمع خرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زبانی دعوے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ اس کا اظہار تو کریں محبت کا، آپ اس محبت کا اظہار تو کریں۔ اب اس کو کہا کہ آپ اس محبت کا اظہار تو کریں، اس نے فوراً اٹھا، ڈبہ اٹھایا، وہ ڈبہ بجانا شروع کر دے، اور ڈبہ بجانا شروع کر دے، اور اس پر یہ کہنا شروع کر دے، اس کے ساتھ ساتھ یہ گانا شروع کر دے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے، جو ان سے محبت نہ کرے وہ ہے۔ تو بتائیں آگے والا کیا بولے گا؟ تو بولے گا یہ محبت کا تقاضا بھی نہیں ہے، یہ محبت کا اظہار تھوڑی ہے، یہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ لفاظی سے کچھ نہیں ہوتا، زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمہارا ظاہر بھی تو ان جیسا ہو، تمہاری زندگی کا طرز طریقہ بھی تو ان جیسا ہو، ورنہ تو جھوٹا دعویٰ ہے۔ یہ جو تم نے بات کہی ہے یہ کیا ہے؟ جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر تمہیں محبت، کیونکہ یہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ محب محبوب کی نقل کرتا ہے، محب محبوب کی نقل کرتا ہے، محب محبوب کی مخالفت نہیں کرتا۔ کبھی بھی ایسا نہیں، کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ محب محبوب کی مخالفت کر رہا ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ محب تو محبوب پر جان نثار کرتا ہے، وہ تو محب تو محبوب کی نقل کرتا ہے۔ وہ محب محبت کرنے والا کہلاتا ہی جب ہے وہ جب محبوب کی جس سے محبت کر رہا ہے اس کی نقل کر رہا ہو۔ آپ تو نہ محب کی ظاہری طور پر کوئی نقل کر رہے ہیں، نہ آپ کے انداز سے کوئی محبوب کی کوئی ادا ظاہر ہو رہی ہے، نہ آپ کے ظاہر سے محبوب کی کوئی ادا ظاہر ہو رہی ہے، نہ آپ کے باتوں سے، تکلم سے، اخلاق سے، انداز سے، اطوار سے محبوب کی کوئی ادا ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ کیسے محب ہو کہ محبوب کی اداؤں کی ایک جھلک بھی آپ سے ظاہر نہیں ہو رہی، اور آپ دعوے کر رہے ہو کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ دم دم ڈھول بجائے جائیں، شرکیہ اشعار کہے جائیں، شور مچایا جائے، چوری کی بجلی سے میلاد کی محفلیں سجائی جائیں، اور دوسروں پر طنز کیے جائیں، یہ اشعار پڑھے جائیں سوائے ابلیس کے آج تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تو دیکھیں، صرف شمائل ترمذی پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے تو سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں، سیرت النبی کی مستند کتاب پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی طعنہ دیا، کسی پر کبھی طنز کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک اشارہ تک نہیں ملے گا۔ اور یہاں یہ کیسا محب ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ انہوں نے تو زبان کی طرف اشارہ کر کے 2-3 صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو،
اور کئی موقعوں پر فرمایا، اور یہاں پر اس محب کی یہی جو ہے کنٹرول میں نہیں ہے، یہی قابو میں نہیں ہے، یہی ان قابو ہو چکی ہے۔ یہ کیسا محب ہے؟ پھر محب محبوب کا جو مقام ہوتا ہے وہ اس مقام کی کم سے کم حفاظت ضرور کرتا ہے۔ محب محبوب کے مقام کی کم سے کم حفاظت، اگر وہ اس کا جو اپنا اصل مقام ہے وہاں تک نہیں پہنچا سکتا تو اس کا جو مقام ہے اس کی حفاظت ضرور کرے گا، دفاع ضرور کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ کسی شخص کی بے عزتی کرنے کا، یا کسی شخص کی، چلے بے عزتی زیادہ ثقیل لفظ ہو جائے گا، کسی شخص کی گستاخی کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے انزل الناس منازلہم، حدیث کے اندر جو فرمایا کہ اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جائے، یہ اس کی گستاخی کا طریقہ، اور اس کو اس کے مقام سے ہٹانا یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے مقام سے اس کو گرا دیا جائے، ایک تو اس کے مقام سے اس کو گرا دیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کو استاد ہو اور استاد کو آپ کسی چوکیدار کے مقام پر رکھیں، یہ ہے مقام سے گرانا۔ یہ کیا ہے؟ مقام سے گرانا۔ دوسرا مقام سے گرانا، مقام سے ہٹا دینا، وہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایسا مقام ثابت کیا جائے جو ہو ہی نہیں سکتا ثابت۔ بدیہی بات ہے کہ یہ مقام ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے استاد کو گرا تو نہیں رہے، مقام سے ہٹانے کی گرانے والی صورت تو اختیار نہیں کر رہے، لیکن آپ نے صورت یہ اختیار کی کہ میرا استاد حقیقت میں فرشتہ ہے، میرا استاد حقیقت میں کیا ہے؟ کہ فرشتہ صفت نہیں کہا بلکہ حقیقت میں فرشتہ ہے، یہ فرشتوں کی جنس سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی مقام سے ہٹا دیا، مقام سے ہٹایا ہے نا یہ، کیونکہ جو مقام ثابت کیا جا رہا ہے وہ ایک بشر کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا بالکل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدائی صفات ثابت کی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہا جائے، نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ہر جگہ ہر وقت موجود اور دیکھنے والا شمار کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک حصے مثال سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ دیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ما کان و ما یکون کے علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، مگر علم غیب، یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علم غیب کسبی نہیں ہوتا، علم غیب کسبی نہیں ہوتا، اور جو چیز بتائی جائے یہ کسب ہے۔ بتائی جانے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ تو کسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ما کان و ما یکون کے علوم عطا فرما دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، بھی عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جو اور بھی ایسی چیزیں، یعنی اس کو وہ چیزیں کسی ذریعے سے معلوم نہ ہو، وہ اس کی اپنی خاص صفت، وہ اس کی کیا ہو؟ اپنی خاص صفت ہو۔ اس کو علم غیب جو ہوتا ہے اس میں کوئی واسطہ، وسیلہ، ذریعہ ہوتا ہی نہیں ہے کسی چیز کی معلومات حاصل کرنے کے متعلق، وہ اپنی خاص صفت کی وجہ سے ہو۔ جبکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم ما کان و ما یکون کے علوم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے تاکہ کوئی
یہ غلط نظریے کا حامل نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا، قل آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابیاں ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ملک یعنی فرشتہ ہوں، ولا اقول، بہرحال آگے اور بات ارشاد فرمائی ہے، تو قل آپ کہہ دیجئے نہ میرے پاس اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر سے اٹھا کر نور کہہ دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں بشر سب سے افضل ہے، نور بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق کا ایک حصہ ہے، پر بشر اس سے افضل ہے، بشر اس سے، باطنی طور پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، پر ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر ہے، یعنی صفاتی اعتبار سے تو ہے، پر ظاہری اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بشر ہے۔ اب بتائیں، بشر سے ہٹا کر نور کہہ دینا درجہ بڑھانا ہے، درجہ گھٹانا ہے؟ اس وجہ سے یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ جو آج کل جو دعوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت، اب سب سے پہلے تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت منانا شروع کی کہ ہم اس پر جو ہے خوشیاں مناتے ہیں۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت وغیرہ بیان کی، یہاں سے ابتدا ہوئی تھی، اور آج دیکھ لیں آپ کرسمس ڈے کے موقع پر کیا کچھ خرافات ہوتی ہیں، کیا کچھ فحاشیاں ہوتی ہیں آپ کے سامنے۔ اسی طرح اس کی ابتدا بھی ان سن 604 ہجری کے اندر اس ایک بادشاہ نے کی تھی کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب عیسائی یہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس موقع پر بیان کریں گے۔ اس وقت صرف یہ ہوتا تھا کچھ سیرت بیان کی جاتی ہے نثر میں، نظم میں، اور چلتے 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 آج آپ دیکھ لیں کیا کچھ خرافات، کیا کچھ فحاشی اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا مبارک رزق ایسے لٹایا اور پھینکا جاتا ہے کہ وہ گاڑیوں کے پہیوں کے نیچے، انسانوں کے پاؤں کے نیچے آتا ہے، اس پر کسی کو درد نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتباع ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دیکھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تو اٹھایا، صاف کر کے اس کو تناول فرما لیا اور فرمایا کہ عائشہ یہ محترم مکرم رزق ہے، اللہ تعالیٰ جس سے اٹھا لیتے ہیں دوبارہ اس کو نہیں لوٹاتے، پھر اس کا اعزاز اور اس کا اکرام کرو۔ اور جنہوں نے یہ کیا ہے اس رزق کو عزت اور احترام دیا، انہی کی ولادت کے موقع پر ان کے حکم کو توڑتے ہوئے رزق کو اس طرح برباد کیا جائے، اس طرح پھینکا جائے، اس طرح گرایا جائے، چپلوں کے نیچے آئے، پاؤں کے نیچے آئے، وہاں کچرا بھی ہوتا ہے جہاں سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں، کچرے تک پر جا کر وہ تھیلیاں گرتی ہیں اور پھٹتی ہیں۔ بتائیں یہ محب اور محبوب کے اندر کوئی آپ کو جوڑ نظر آ رہا ہے؟ کوئی ہلکا سا بھی واسطہ نظر آ رہا ہے؟ بلکہ یہ سارا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چھپ جائیں ساری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنت کے مقابلے میں ایک بدعت ایجاد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات اور سنت کو چھپا دیا جائے، یہ سنی نہیں کہلاتے، یہ بدعتی کہلاتے ہیں۔ یہ سنی نہیں کہلاتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ اللہ اکبر سے اذان شروع ہو اور اپنے وقت اشہد لا الہ الا اللہ پر ختم ہو، بیچ میں کوئی اضافہ نہیں ہے سوائے اقامت کے، سوائے فجر کی نماز کے۔ اب آپ بتائیں اس سنت متوارثہ جو چلتی ہوئی آ رہی تھی 150-200 سال پہلے، ایک جوش مارا اور الصلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیا، دلیل آپ کو کیا دی جاتی ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں ہے، کوئی گناہ تو، ارے اللہ کے بندے سنت متوارثہ کو، سنت رسول، سنت صحابہ کو چھوڑنا اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا؟ ایک پوری امت جس پر چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو لات مار دینا اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا؟ اہل سنت والجماعت سے خارج ہونا یہ کم گناہ ہے کیا کم بڑا گناہ ہے؟
آ رہی بات سمجھ میں؟ یا اس کے اندر علی الولی اللہ اور فلاں 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 لفظ ملا دیے جائیں تو یہ کیا کم گناہ ہے؟ پھر اسی طرح ہر سنت آپ دیکھ لیں، کوئی بھی سنت اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے مخالفت میں آپ کو بدعت ملے گی، جو آج کل ان لوگوں کے اندر رائج ہے جو عاشقان مصطفیٰ کہلاتے ہیں۔ عشق و محبت کا ہرگز یہ تقاضا نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اتنا زبانی دعویٰ تو نہیں کرتے، پر تقاضے پر، محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پر اس کے ساتھ، اس کے مقابلے میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کرتے۔ بدعت کتنی بری چیز ہے! کل بروز قیامت جب حوض کوثر پر آئیں گے، فرشتے ان کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد بہت سی بدعات ایجاد کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، باوجود یا رب امتی کی صدا لگانے کے، یا رب سلم امتی کی صدا لگانے کے، فرمائیں گے سحقاً سحقاً، جاؤ یہاں سے، ان کو دور لے جاؤ یہاں سے، رحمت للعالمین۔ آج کل بہت سے لوگ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں، کچھ آپ کے اپنے بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جو جاہل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ چلو وہ عشق محبت میں نعتیں ہی تو پڑھ رہے ہیں، کچھ تو نہیں کر رہے۔ ارے عشق و محبت میں جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود خود اپنی زبان سے حدیث میں ارشاد فرما گئے کہ میں کہہ دوں گا سحقاً سحقاً، ان کو دور لے جاؤ، میری نظروں سے ان کو دور لے جاؤ، میری نظروں سے ان کو ہٹا دو۔ یہ عشق و محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دو چیزیں، دو کام کر سکتے ہیں۔ ایک کام تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت ولادت اس پر آپ جو کرنا ہے کریں اور اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت کو دیکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سب سے زیادہ خوشی کے تازیانے ابو لہب نے بجائے تھے۔ کس نے بجائے تھے؟ جشن جو منایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، وہ کس نے منایا تھا؟ ابو لہب نے منایا تھا، جشن منایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اس نے صہیبہ وہ باندھی جنہوں نے خوشخبری دی تھی، ان کو آزاد کر دیا تھا۔ ارے بات سمجھ میں؟ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن بتایا، سب سے زیادہ مخالفت اس نے کی، اتنی مخالفت کہ پھر قرآن نے اللہ تعالیٰ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا تک دی، اس الٹے سیدھے الفاظ کہے کہ قرآن نے پھر اس کے بارے میں سورت نازل فرمائی، اس کے ہی نہیں، اس کے گھرانے کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، مال اور جو کچھ اس نے حرکتیں کی انہوں نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتی ہوئی آگ میں عن قریب وہ جائے گا، وامرأتہ، اور اس کی بیگم، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں گٹھڑی سر پر باندھ کر لاتے تھے، فی جیدہا حبل من مسد، اسی میں وہ اڑ کر مر گئی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو جشن منایا، اس نے سب سے زیادہ بڑا جشن منایا ہی اس نے تھا کہ خوشخبری دینے والی کو آزاد کر دیا، اور بھی بہت کچھ کیا تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی سب سے زیادہ مخالفت اس نے کی، ابو جہل نے، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ سورہ لہب میں بتا دیا۔ پھر وہ کیسی موت آئی وہ ایک الگ بات ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن پیش کیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے اس کو کندھوں پر اٹھایا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو کندھوں پر اٹھایا۔ صدیق کا لقب ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان کو صدیق کا لقب کس نے دیا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں دیا، ان کو صدیق کا لقب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ معراج کے موقع پر جب انہوں نے تصدیق کی تھی بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اس وقت وحی کے ذریعے سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
جو کہ ان کے نام کا لازمی جز بن گیا۔ تو ایک طرف وہ تھا جس کو یہ وعید سنائی گئی جس نے جشن منایا تھا، ایک طرف وہ جس نے مشن کو کندھوں پر اٹھایا تھا۔ پوری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر فاروق ہے، پھر حضرت عثمان غنی ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے کندھوں پر مشن کو اٹھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھوں پر مشن کو اٹھایا۔ تو دیکھیں پتہ چلا بعثت نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، وہ خوشی کی خوشی ہمیں بھی ہے، پر ہم اس خوشی کا اظہار آپ کی اتباع کر کے کرتے ہیں، لیکن آپ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، بدعات رائج نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کوئی ایک ایسی چیز جو سنت ہو وہ دکھائی جائے، وہ دکھانی ضروری بنتی ہے نا۔ کوئی ایک ایسی جو سنت ہو، سنت سے کہیں سے ثابت ہو، کوئی ایک چیز دکھائی جائے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے کسی سے بھی ثابت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر ساری سنت کو پامال کیا جاتا ہے اور بدعات کا اور شرکیات تک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی الحمدللہ خوشی ہے، پر ولادت کی خوشی جس طرح خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منانے کا طریقہ بتایا ہے، ہم اسی طرح منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ولادت کی خوشی منانے کا طریقہ بتایا بھی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی اگر خوشی منانی ہے تو منانے کا طریقہ بتا دیا کہ پیٹ بھرو نہیں بلکہ پیٹ خالی رکھو، مزید عبادت کرو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اس دن کیا ہوتا ہے، پیٹ خالی رکھا جاتا ہے یا پیٹ عام دنوں سے زیادہ اوور لوڈ کیا جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول کو تو اوور لوڈ کیا جاتا ہے۔ وہ اشتہار آپ نے شاید نہ دیکھا ہو اور اب لگتا نہیں، 300 من دودھ کی سبیل 30 من قلاقند کی سبیل شہر میں لگتی ہے، کوئی غوثیہ مسجد یا کوئی غوثیہ ہے وہاں پر لگتی ہے۔ یہاں غریب کا بچہ جو ہے نا دودھ کے لیے بیچارہ ترس رہا ہوتا ہے، یہاں 300 من دودھ لٹایا جا رہا ہے، اس میں سے گرتا تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس کو لینا ہوتا ہے اس کو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے کسی طرح، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ رزق ضائع نہ ہو، لوگوں کا پیسہ ضائع نہ ہو، اس میں چندے کی اپیل کی جاتی۔ 30 من قلاقند، اب تو بڑھ گیا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر ادھر 2 نمبر میں آپ کے لطیف آباد میں کیا ہوتا ہے، پچھلے 3-4 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیا تھا، 90 بکروں کی قربانی۔ کتنے بکروں کی؟ 90 بکروں کی قربانی، شب وصل کا نام دے کر 90 بکروں کی قربانی۔ اللہ کے بندو، یہ 90 بکروں کی تم قربانی کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اس قربانی، یہ قربانی کا موقع نہیں ہے، یہ اگر کسی بیچارے غریب کو دے دو جو بیچارہ پریشان ہو۔ ایک تو وہ حکم ہے جو آپ کو بقرعید پر قربانی کی جاتی ہے، وہ آپ پر فرض ہے، یہ من گھڑت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر کسی غریب کی مدد کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی میں کسی ایک صحابی کو بلا کر، آؤ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا، آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ، کبھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہیں نہیں کیا۔ پر جو غریب، جو سائل، جو مستحق آتا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اس کی مدد کیا کرتے تھے، اس کی دلداری کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو اس سے دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں محبت نہیں ہے کہ چندہ دو، غریب بھی بیچارہ شرمندہ ہو کے مجبور ہو کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹانے کا طریقہ ہے۔ یہ پوری جو بنیاد کھڑی کی گئی تھی اور جو سب سے پہلے جس نے یہ کام کیے تھے، وہ اپنے ٹوکرے کے اندر کفر کے بہت سے فتوے لایا تھا اہل حق پر۔ جب تک اس نے یہ کہا کہ جب تک اہل حق کو کافر نہیں کہا جائے گا جب تک ہماری دال گلنے والی، اس نے سب سے پہلے اہل حق پر کفر کے فتوے چھاپے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو حق کو تو واضح کرتے ہی ہیں، اس کے بعد پھر اس نے اپنے عقائد کا اور ان کا پرچار کیا۔
آج نتیجہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ آج آپ کے دل میں یہ تو نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، آج ایسے لوگوں کے دل میں یہ تو بات نہیں آتی کہ کسی غریب کی اگر لڑکی کے پاس پردے کے لیے کپڑا نہیں ہے یا اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو کچھ دے دیا جائے، پر اس کو لمبی لمبی چادریں جو ہیں قبر پر چڑھانا لازمی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد، بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ یہ تو جشن منانا ہے، ابو لہب کے طریقے پر عمل کرنا ہے، سنت صدیقی مشن کو کندھوں پر اٹھانا ہے، سنت صدیقی جشن پر تازیانے بجانا نہیں ہے۔ سنت صدیقی پر چلنا چاہیں، سنت ابو لہبی پر چلنا چاہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ لوگوں کے طنز، طعنے، گالم گلوچ سے بچنے کے لیے سنت طریقہ ابو لہبی پر چل پڑیں، یا آپ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ سنت صدیقی پر چلیں، یہ سب آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کو کسب ہے، آپ اپنا کسب استعمال کریں اور دیکھیں، آپ لا یخاف لومۃ لائم کا اظہار کرتے ہیں، یا پھر آپ لوگ ذرا سی ایک بات سے شرمندہ ہو کر بدعات شروع کر دیتے ہیں، مشن چھوڑ کر جشن منانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ، اس کا بدلہ آپ کو ملنا ہے، کسی اور کو نہیں ملنا۔ آپ جیسا بدلہ لینا چاہیں آپ کو اختیار ہے، جیسا آپ دیں گے ویسا آپ کو ملے گا۔ لہذا یہ جو آپ سے سوال کیا جاتا ہے، اس کا میں نے آپ کو مکمل تسلی بخش جواب آپ کو دے دیا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔